شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ میرے تمام لسنرز بالکل ٹھیک ہوں گے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں، سیرت نبی کی کتابیں، قرآن پاک بمع ترجمہ اور 5 ٹائم نماز پڑھا کریں۔ یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ ذل ہما نے شیئر کی کراچی سے، اور وہ کہتی ہیں کہ کراچی کی ایک مشہور مارکیٹ ہے اور اس کی ایک گلی ہے بوتل گلی، جو کہ پرفیوم مارکیٹ، پرفیوم چونک میں، وہاں پر بھاری جنات کا بسیرا ہے۔ بوتل گلی جہاں پر پرفیوم کی بہت زیادہ دکانیں ہیں اور ان دکانوں کے اوپر جنات کا بسیرا ہے۔ وہاں پر بہت سے لوگ آسیب زدہ ہوئے، ان پر جنات کا بسیرا ہوا، اور ان میں سے ایک مشہور شخص کی کہانی جو آج میں شیئر کروں گی۔ ذل و ہما کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ کی دکان بھی اسی بوتل گلی میں ہے اور ان کی پرفیوم کی شاپ ہے۔ ان کی شاپ کے اوپر ایک بزرگ آیا کرتے تھے جو کہ ہر ٹائم استغفار کا ورد کیا کرتے تھے۔ خیر ان کو اس چیز کے متعلق پتہ نہیں تھا کہ وہ جس جگہ پر بیٹھے ہیں وہاں پر جنات کا بسیرا ہے، یعنی جہاں پر پرفیوم ہوتے ہیں وہاں پر جنات لازمی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا ادھر بسیرا ہوتا ہے اور وہ خوشبو کو پسند کرتے ہیں۔ ان کے مطابق وہ جو ورد کر رہے تھے وہاں پر بیٹھ کر، وہاں پر ایک جن تھا جو کہ ہندو جن تھا، اور اس کو یہ لگا کہ شاید یہ بزرگ مجھے اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہے، اور وہ جن ان بزرگوں کے اوپر حاوی ہو گیا۔ ان کو ادھر بیٹھے بیٹھے دورہ پڑ گیا اور وہ زمین پر نیچے گر گئے چیئر سے۔ ان کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے اور ان کی حالت بری ہو گئی۔ تمام لوگوں نے ان کے گھر میں کانٹیکٹ کیا ان کے موبائل فون سے، اور ذل ہما کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ نے بتایا کہ ان کے پاس ان کا موبائل تھا جس سے ان کے گھر کانٹیکٹ کیا گیا، اور پھر ان کے گھر والے آئے اور ان سے پوچھا کہ کیا پہلے بھی کبھی ان کی ایسی حالت ہوئی ہے، جس پہ ان کا کہنا تھا کہ ان کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ خیر اس کو ایک انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی پرابلم ہوئی ہے، بیمار ہوئے ہیں، نیچے گر گئے، اور ان کو گھر لے جایا گیا۔ جیسے ہی ان کو ادھر گھر لے جایا گیا اور وہ کچھ دنوں کے بعد مکمل طور پر ٹھیک ہو گئے، تمام لوگوں نے سمجھا کہ شاید کوئی بی پی کا مسئلہ بنا ہوگا، چکر وغیرہ آئے ہوں گے، اس لیے وہ نیچے گر گئے۔ خیر ان کے مطابق وہ اب ٹھیک ہو چکے تھے اور وہ دوبارہ اسی شاپ کے اوپر آئے۔ جب وہ اس شاپ کے اوپر آئے تو ان کی حالت اس دفعہ پھر خراب ہو گئی، یعنی ذل ہما کے ہسبینڈ کی شاپ پر۔ جیسے ہی وہ ادھر آئے اور ان کو پھر دورے کی کیفیت ہوئی، اور اب کی بار ان کی حالت اتنی غیر ہوئی کہ ان کے ہاتھ پاؤں بھی ٹیڑھے ہو گئے اور ان کا فیس بھی ٹیڑھا ہو گیا۔ ان کے گھر والوں کو دوبارہ کانٹیکٹ کیا، وہ آئے اور ان کو اٹھا کر لے گئے، اور اب کی بار ان کی حالت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، بلکہ کچھ دیر کے بعد ان کے اندر ایک ایسا شخص بولنے لگا جو کہ ایک جن تھا، اور اس کا کہنا تھا کہ یہ بزرگ شخص مجھے اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتا ہے، میں ایک ہندو جن ہوں اور یہ مجھے تکلیف دے رہا ہے، میں جنات میں خود سردار ہوں اور یہ مجھے اپنے کنٹرول میں کر کے مجھ سے کام لینا چاہتا ہے۔ اس بات کو سننے کے بعد ان کا کہنا تھا ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کسی عالم دین سے رابطہ کیا، اور ان کا ان سے رابطہ ہوا، ان کو ان کی ساری سچویشن بتائی گئی، اور ان کی ساری سچویشن سننے کے بعد ان کا کہنا تھا کہ ان کو میرے پاس لے کر آؤ، ان کو دیکھے بنا میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ان بزرگوں کو ان کے پاس لے جایا گیا، اور جب وہ ادھر گئے انہوں نے ان کو دیکھا اور دیکھتے ساتھ یہ کہا کہ ان کا بچنا ناممکن ہے، اگر آج کے دن ادھر چھوڑ جاؤ گے تو شاید یہ بچ جائے، لیکن اس کے لیے میں تم لوگوں سے بھاری معاوضہ لوں گا۔ انہوں نے 1,00,000 روپے کا معاوضہ لیا ان سے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ان کا کام بہت زیادہ سخت ہے، ان کے اوپر جو مخلوق ہے وہ ہندو ہے، اور وہ ہندوؤں میں پنڈت جن ہے، اور وہ پنڈت جن خود بھی طاقت رکھتا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید یہ مسلمان انسان مجھے اپنے قابو میں کر کے مجھ سے کام لینا چاہتا ہے، جبکہ وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آنا چاہتا۔ ذل ہما کہتی ہیں کہ میرے جو ہسبینڈ تھے ان بزرگوں سے ان کی دلی وابستگی تھی، ان سے وہ وظیفہ وغیرہ پوچھا کرتے تھے،
ان کی حالت کے متعلق انہوں نے ان کے بیٹے سے کال کر کے پوچھا تو ان کے بیٹے کا کہنا تھا کہ ان بزرگوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، اور آج رات وہ اتنے سخت بیمار ہوئے کہ ہم ساری رات سے ان کو ایک آستانے پر لے کر بیٹھے ہیں۔ ان کو ہوش آتی ہے تو وہ بس ایک ہی لفظ بولتے ہیں کہ کھانا کھا لو، مجھے بہت بھوک لگی ہے اور تم سب کو بھی بھوک لگی ہوگی، تم سب کھانا کھا لو اور مجھے بھی کھانا دے دو۔ جیسے ہی ہم انہیں کھانا دیتے ہیں تو وہ کھانے کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں اور پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آپ ان کے حق میں دعا کریں کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ انہوں نے ان کا علاج کیا اور وہ پوری رات اس آستانے پر رہے، اور پھر وہ جن ان کے جسم میں حاضر ہوا اور اس کا یہ کہنا تھا کہ اس سے کہہ دو کہ یہ کبھی بھی اس دکان پر دوبارہ نہ جائے اور کبھی بھی مجھے اس طرف نظر بھی نہ آئے۔ کراچی بوتل گلی پرفیوم مارکیٹ کی جو وہ گلی ہے، اس میں میں نہیں بلکہ بہت سے جنات ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ ادھر رہتے ہیں اور ان کا ادھر ٹھکانہ ہے۔ یہ ٹھکانہ آج سے نہیں بلکہ بہت پرانا ہے۔ جب پاکستان اور ہندوستان اکٹھے تھے تب سے ہم لوگ ادھر رہتے ہیں اور یہ سب ہماری جگہ ہیں۔ تم لوگوں نے آ کر اس پہ قبضہ کر لیا، اور پرفیوم ہم پیتے بھی ہیں اور یہی ہماری غذا ہے، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر یہ بزرگ دوبارہ ادھر آئے تو ہم ان کو جان سے مار دیں گے، کیونکہ یہ مسلمان ہیں اور یہ ادھر کوئی وظیفہ کرتے ہیں جس سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمیں نقصان دینا چاہتے ہیں۔ ان بزرگوں نے ہوش میں آ کر ان سے یہ کہا کہ میں دوبارہ کبھی بھی بوتل گلی میں نہیں آؤں گا، تم لوگ مجھے معاف کر دو، میں دوبارہ اس جگہ کا رخ نہیں کروں گا، کیونکہ انسان بھی بہت طاقتور ہے اور جنات بھی طاقتور ہے، اللہ نے ان کو طاقت دی ہوئی ہے۔ بے شک ہم انسان ان کو ہرا سکتے ہیں، لیکن عمل سے پہلے، علاج سے پہلے یہ ہمیں بہت نقصان بھی دیتے ہیں۔ اینی ہاؤ وہ پھر ان کا علاج ہوا اور وہ بچ گئے، اور ان کے بچنے کے بعد ان کا کہنا تھا کہ وہ دوبارہ کچھ عرصے کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور ان کی ڈیتھ اس کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی بلکہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور وہ بزرگ تھے کافی اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ذیلی عما کہتی ہیں کہ پرفیوم مارکیٹ میں، بوتل گلی میں آج بھی بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کی شاپ سے جو پرفیوم ہوتے ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے کیمرے بھی لگائے اور اس میں دیکھا جاتا ہے کہ نہ دکھنے والا جسم، ایک ایسی مخلوق جو کہ نظر نہیں آ رہی لیکن پرفیوم کی بوٹلز کو اٹھا کر کوئی اٹھاتا ہے اور کچھ بوٹلز نیچے بھی گر جاتی ہیں اور ان کو نیچے سے کوئی پکڑتا ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتی ہے۔ اللہ کی اس دنیا میں بہت سی مخلوقات ہیں، ان دکانوں کے اندر جنات کا ہونا، جگہوں کا بھاری ہونا، لیکن انسان چونکہ ادھر کاروبار کرتے ہیں، ادھر رہتے ہیں اور ان کا ادھر بسیرا ہوتا ہے، انسانوں کا بھی بسیرا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ بھی پھر ان جگہوں کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو بہت شکریہ ذیلی ہما اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ لاہور سے شیئر کی اور ان کا نیم آمنہ ہے۔ آمنہ کہتی ہیں، میں آپ کے ساتھ اپنے بیٹے کی کہانی شیئر کروں گی۔ میرا بیٹا ایک پارک میں جا کر روز کھیلا کرتا تھا۔ بچوں کو پارک میں کھیلنے کا شوق ہوتا ہے اور وہ بھی پارک میں جاتا تھا۔ جیسے ہی اس کے بابا آتے تھے اپنے کام سے واپس، تھوڑی دیر ریسٹ کرنے کے بعد وہ فوراً ان کو پارک میں لے جاتا تھا۔ آلموسٹ ان کو ادھر مغرب ہو جاتی تھی اور مغرب کی اذانوں پر بڑی مشکل سے میرے بیٹے کو وہ گھر لے کر آیا کرتے تھے۔ تقریباً اس ٹائم اس کی ایج 5 سے 6 سال تھی۔ میرے بیٹے کا کہنا تھا کہ وہاں پر ایک بہت بڑا ناریل کا درخت تھا اور اس درخت کے اوپر مجھے 2 بچے بیٹھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ میں جب ان بچوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے عجیب محسوس ہوتا ہے۔ وہ بچے مجھے دیکھتے ہی درخت سے نیچے آتے ہیں۔ وہ درخت اتنا اونچا اور لمبا ہے اور اس سے وہ نیچے چھلانگ لگاتے ہیں، لیکن ماما ان کو کچھ ہوتا نہیں ہے اور وہ میرے دوست بن گئے ہیں۔ یہاں تک کہ کل آپ نے جب میرے لیے بریک فاسٹ بنایا تو ان میں سے ایک لڑکا میرے ساتھ تھا جو کہ میری ہی ایج فیلو ہے، اور وہ مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ اپنی مما سے کہنا آج تمہیں ناشتے میں وہ 4 پراٹھے بنا کر دے۔ اور میں نے پھر آپ کو کہا کہ مجھے 4 پراٹھے کھانے ہیں جو کہ میں ایک بھی پورا نہیں کھا سکتا، جس میں میری مما کافی حیران ہوئی، اور آپ نے مجھے پراٹھے جب نہیں بنا کر دیے تو وہ سارا دن مجھے ڈراتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا، اگر کل تمہاری مما مجھے پراٹھے نہیں بنا کر دے گی تو میں تمہیں اور تمہاری مما کو مار دوں گا۔
جب اس عورت نے یہ پوری بات سنی تو آمنہ کہتی ہے میرا یہ کہنا تھا کہ میرا بیٹا جھوٹ نہیں بول سکتا، ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم ہو، اور بچے ایسے جھوٹ کبھی انہوں نے بولا نہیں ہے تو اتنی بڑی بات وہ کیسے کر سکتے ہیں۔ میں نے جب یہ بات ان کے بابا سے ڈسکس کی تو ان کا کہنا تھا کہ بچے کارٹون وغیرہ دیکھتے ہیں اور وہیں سے سٹوریز ان کے مائنڈ میں بیٹھ جاتی ہیں، یقیناً اس نے کوئی کارٹون دیکھا ہوگا اور وہی سٹوری اس کے مائنڈ میں ہوگی۔ جبکہ مجھے اس کی بات پہ یقین آ رہا تھا، وہ اس لیے کہ وہ بہت ڈرا اور سہما رہتا تھا۔ جیسے میں اس کو آواز لگاتی تھی تو وہ ایک دم سے ڈر جاتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ مما آہستہ آواز میں مجھے بلایا کرو، مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ اچانک سے جب میں اس کے کمرے میں جاتی تھی، میرا کمرے میں جانا اس کو ڈرا دیتا تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ آخر کون ہے، کون اندر آ رہا ہے، اندر مت آؤ۔ یہ ساری باتیں بڑی حیران کر دینے والی تھیں۔ 6 سال کا بچہ، اس کو سمجھ ہوتی ہے، اس کو کچھ نہ کچھ پتا ہوتا ہے، اور وہ اتنا سب کچھ کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ آپ ضرور اس کے اوپر نظر رکھیں، اور میرا ماننا ہے کہ آپ اس کو پارک میں مت لے کر جائیں۔ اب جب ہم اسے پارک میں نہیں لے کر جاتے تھے تو وہ ضد کرتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ میرا دوست مجھے کہتا ہے کہ میرے ساتھ پارک چلو، اور وہ میرا ویٹ کر رہا ہوتا ہے، مجھے پارک ضرور جانا ہے۔ اتنا روتا تھا کہ ہمیں اسے پارک لے کر جانا پڑتا تھا، اور پھر ہم جب ادھر لے کر جاتے تھے اور ادھر سے جب وہ واپس آتا تھا تو وہ اور زیادہ تنگ کرتا تھا۔ یوں مانو کہ وہ کہتی ہیں اس کے کندھوں کے اوپر کوئی ایسی چیز تھی، اتنا بوجھ تھا اس کے کندھوں کے اوپر، وہ ہر ٹائم اپنے کندھوں کی پین میں ہی رہتا تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے اس چیز کو لائٹ نہیں لیا، کسی ڈاکٹر کے پاس تو یہ کام ہی نہیں تھا۔ ڈاکٹر کے پاس ایک دفعہ لے کر بھی گئے تھے، انہوں نے اس کی ساری رپورٹس چیک کی، اس کا مینٹل سارا بیہیویئر چیک کیا تو اس میں وہ سب کچھ کلیئر تھا، اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ان کا بھی یہی کہنا تھا ڈاکٹر کا کہ آپ کسی روحانی شخص سے رابطہ کریں۔ روحانی شخص سے جب رابطہ ہوا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کے بچے کے پاس 2 جن کے بچے آتے ہیں جو کہ اس کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ انہوں نے جب اس کو یہ بات ساری سنی، اور ان کا کہنا تھا کہ جو بات آپ بتا رہے ہیں یہ بچہ بھی مجھے سیم یہی بات بتا چکا ہے، کیونکہ ہم نے ان عامل کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے ساتھ وہ چیزیں موجود ہیں۔ ان کو ہٹانے کے لیے سب سے پہلا جو کام ہے، آپ کو بچے کے کمرے کے اندر ایک پیاز اور ایک لہسن کا جو پیس بڑا ہوتا ہے وہ رکھنا ہوگا، کیونکہ یہ مخلوقات پیاز اور لہسن کو، دونوں میں سے ایک چیز تو ایسی ہوتی ہے جس گھر میں وہ ہو، جس جگہ پر وہ ہو، وہاں پر وہ جاتے نہیں ہیں۔ انہوں نے بچے کے گلے میں کچھ آیات دم کر کے لہسن اور پیاز کے کچھ پیس کاٹے اور ان کو اس کے اندر پرویا، جیسے ہار ہوتا ہے ویسے پرو کر میرے بچے کے گلے میں ڈال دیے، اور کہا کہ اس مالا کو اس کے گلے سے اترنے مت دینا، یہ جب سوکھ جائے تو پھر مجھ سے رابطہ کرنا۔ انہوں نے پینے کے لیے بھی تعویذ دیے اور وہ دم کر کے بھی چیزیں دی، اور کہا کہ بھول کر بھی اس جو خالی پلاٹ ہے جہاں پر پارک میں بچے کھیلتے ہیں وہاں پر نہیں جانا۔ اور ہم نے ایسے ہی کیا، ہم اپنے بچے کو ادھر نہیں لے کر گئے۔ اس کے گلے میں جب وہ چیز آئی تو اس سے اس کی طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی، اور اس نے کہا کہ وہ بچہ جو کہ میرے سامنے ہر ٹائم رہتا ہے، آج وہ میرے سامنے نہیں آیا، بلکہ وہ گھر میں بھی مجھے نظر نہیں آیا، اور نہ ہی وہ آج مجھے بلانے کے لیے آیا ہے، کیونکہ جب میں پارک میں نہیں جاتا تھا تو وہ مجھے بلانے کے لیے آ جاتا تھا۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد ہم لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس پارک میں بہت سے بچے پوزیسڈ ہوئے تھے۔ ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ پارک کے اندر جو درخت ہے ناریل کا، اس پہ جنات کا بسیرا ہے۔ تقریباً 21 دن کے اندر اس کے گلے میں وہ جو چیزیں ڈالی تھیں وہ ساری سوکھ گئی تھیں اور وہ کالی سیاہ ہو گئی تھی، لیکن ان میں سے کچھ بھی نیچے نہیں گرا تھا۔ ہم نے ان سے دوبارہ کانٹیکٹ کیا، ان کو ساری بات بتائی، اور یہ کہا کہ جو آپ نے اس کے گلے میں وہ ہار ڈالا تھا جو کہ لہسن اور پیاز کا بنا تھا اور وہ دم ہوا تھا جنات کو بھگانے کے لیے، وہ اب ہمیں وہ جو بھی چیز ہے وہ میرے بیٹے کو چھوڑ گئی ہے، اور وہ جو چیز آپ نے اس کے گلے میں ڈالی تھی وہ بالکل سوکھ چکے ہیں۔ اور میرے بیٹے کا کہنا ہے کہ کافی دن سے وہ مخلوق میرے سامنے بھی نہیں آئی، اور اس نے مجھے تنگ بھی نہیں کیا، اور نہ ہی مجھے بلایا ہے، کہ وہ مجھے روز آ کر بلاتا تھا کہ تم میرے ساتھ پارک چلو۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو اس کے گلے میں چیز ہے اس کو اتارنا نہیں ہے، بلکہ اس کو اتار کر ایک تعویذ کے اندر اس کو فولڈ کروا لو، یعنی ایک تعویذ کی صورت بنوا لو،
اور انہوں نے کہا کہ تعویذ چمڑے کا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک چاندی ٹائپ فارم ہوتی ہے، اور اس کے اندر اس کو بنوا کر اس کے گلے میں ہمیشہ کے لیے ڈال دو۔ کچھ عرصہ تو یہ اس کے گلے میں رہے، 1 سال کا عرصہ اگر یہ مسلسل اس کے گلے میں رہا تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح کیا، اور وہ جو پیاز اور لہسن اس کے کمرے کے باہر لٹکائے تھے وہ خود بخود سوکھ گئے اور پھر نیچے گر گئے۔ تقریباً 1 ڈیڑھ سال کے عرصے میں میرا بیٹا بالکل نارمل ہو گیا، اس کی ہائٹ بالکل رک گئی تھی۔ جیسے ہی اس چیز نے اس کا مکمل پیچھا چھوڑ دیا اور وہ اس سے دور چلی گئی، اور اس کے بعد میرے بیٹے کی ہائٹ بھی بڑھنے لگی، اس کے اندر بہت زیادہ بلڈ کی بھی کمی ہو گئی تھی، اور وہ بھی ٹھیک ہو گیا، اس کا بلڈ بھی ٹھیک ہو گیا، اس کی ہائٹ بھی ٹھیک ہو گئی۔ ہم لوگ رینٹ کے گھر میں رہتے تھے، اور اس کے بعد ہم نے رینٹ کا وہ گھر بھی چھوڑ دیا اور اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ ایون کہ آج تک اس ایریے میں ہمارے کچھ ریلیٹیو رہتے ہیں، لیکن ہم لوگ ادھر نہیں جاتے۔ اس کی سب سے بڑی خاص وجہ یہ ہے کہ ادھر وہ چیز ہے اور وہ کہیں میرے بیٹے کو دوبارہ نقصان نہ دے۔ اب میری بیٹے کی عمر اس ٹائم 8 سے 9 سال ہے، اور ہم نے اس کو سختی سے منع کیا ہے، بیٹا بڑے ہونے تک جب تک تم اس دنیا میں زندہ ہو تم اس علاقے کی طرف نہیں جاؤ گے، بھول کر بھی مت جانا۔ جس پہ اس نے کہا کہ ماما میں ادھر کبھی بھی نہیں جاؤں گا۔ اور یہ کہانی تھی آمنہ کی، جو کہ لاہور سے انہوں نے شیئر کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بالکل حقیقت پر مبنی میرے بیٹے کے ساتھ زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا جو کہ انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا، اور انہوں نے 1 ہفتے سے مجھے سٹوری شیئر کی ہے۔ میری طبیعت ابھی بھی مکمل ٹھیک نہیں ہوئی، اور آج میں نے اس لیے کچھ لسنرز کی سٹوری شیئر کی ہے تاکہ اپنے تمام سننے والوں کو یہ پیغام دے سکوں کہ اپنا اور اپنے بچوں کا بہت خیال رکھا کریں، اپنے بزرگوں کا بھی، اپنا بھی، اپنے پیار کرنے والے تمام لوگوں کا خیال رکھا کریں، کیونکہ ایسی چیزیں اگر انسان کے اوپر حاوی ہو جائے تو وہ جو ساتھ والے لوگ ہوتے ہیں جو ان کی کیئر کرتے ہیں ان کو بھی بہت تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم کو، ہمیں اور ہمارے سارے پیاروں کو ایسی مخلوقات سے بچا کر رکھے، ہر شر سے، ہر فتنے سے بچا کے رکھے، آمین۔ اور یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ آپ لوگوں کو میرے چینل کی سٹوریز کیسی لگتی ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں، اور والدین جیسی خوبصورت نعمت کی بہت قدر کریں، اس سے بہت محبت اور پیار کریں، اور میری بھی صحت یابی کے لیے دعا کریں، اللہ مجھے صحت یابی دے، اور پھر میں اپنے لسنرز کے ساتھ لانگ سٹوریز شیئر کیا کروں گی۔ اور چینل کو سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ چینل کی ہاف انکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور تمام اصحاب کے نام کی نیکی مستحق لوگوں تک اس ہدیوں کو دینے کی کوشش کی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نیکی کر کے، اور نیکی کس کام میں اپنا حساب چینل کو سبسکرائب کر کے ڈال سکتے ہیں۔ مجھے اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔